اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑا مقصد جو ہے نا عورت کا گھر میں ہونے کا کیا ہے، جیسے وہ آیت میں آتا ہے نا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد اور عورت کا جو تعلق بنایا گیا وہ کیوں تھا؟ سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں آتا ہے سکون حاصل کریں. تو باہر سے آنے والا تو فوراً سکون نہیں دے سکے گا نا، باہر سے آنے والا تو ذرا پریشان ہی انٹر ہوتا ہے. جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں، اس کی حکومت ہے نا، اس نے سکون دینا ہے نا. یا تو وہ گھر میں ہی نہیں ہے تو اس نے سکون کیسے دینا ہے؟ وہ جاب پہ ہے، بازاروں میں پھر رہی ہے، جاب سے اریٹیٹڈ آئی ہے. جاب پہ وہی بات ہے جو ایک کامنلی لوگ نہیں کہتے کہ ایئر ہوسٹس بن کے لوگوں کو کھانا سرو کر دیں گے، گھر میں نہیں سرو کرنا. ریسیپشنسٹ بھی فیمیل کو رکھ لیں گے کہ وہ باقیوں سے مسکرا کے بات کرے، گھر جاتے ہی اس کا منہ بن جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو سکون کے لیے میں نیوکلیس پہ آتی ہوں. پروٹون اور نیوٹرون اور الیکٹران وہ تبھی کام کریں گے جب نیوکلیس پرسکون ہوگا، نیوکلیس اپنی جگہ پہ صحیح ٹھہرا ہوا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا تھا، سنو تمہارے لیے تمہاری بیویوں کے حقوق ہیں اور تمہاری عورتوں کے تم پر حقوق ہیں. یعنی مردوں کو بتایا گیا کہ خواتین کے رائٹس ان کو دیے جائیں، لیکن ہمیں یہ رائٹس لینے آنے چاہیے. اور یہ رائٹس اس طرح نہیں لائے جاتے کہ ہم لڑائی جھگڑا فساد ڈال کے فرسٹریٹ ہو کے کریں. ہمیں اپنی پرسنالٹی کو بڑے ڈائنامک طریقے سے ڈیولپ کرنا ہوگا. ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک نفع کا سامان ہے، لیکن دنیا کا بہترین سامان نیک اور صالح بیوی ہے. یعنی متاع دنیا میں عورت کو ایک امپورٹنس دی گئی ہے. تو نکاح کے موقع پہ بھی کیا ہے کہ شی از سپیریئر، وہ عورت جو ہے وہ برڈن نہیں ہے کسی طرح سے بھی. پھر آپ دیکھیں اس کی پروٹیکشن کا انتظام کیا گیا اسلام میں کہ وہ ہیریس نہ ہو. اس کو کہا گیا کہ حجاب میں رہو، پردے میں رہو، مرد کے ساتھ اکیلی نہ رہو. اچھا ہم نے اس کو بھی ڈیبیٹ بنا دیا. سیدھا سادہ سا کام تھا. ہم نے کہا کیوں؟ مردوں کی ذہنیت خراب ہے، وہ برقعے والی عورت کو بھی نہیں چھوڑتے، اور وہ فراک والی بچی کو بھی جو ہے 3 سال کی. اب 3 سال کی بچی کا کیا ہے؟ اللہ، میں کہتی ہوں کہ کبھی ہم دیکھیں تو صحیح. میں پرسنلی دیکھتی ہوں، ایک وہ زمانہ تھا جب میں حجاب نہیں لیتی تھی، ایک وہ زمانہ اللہ نے مجھے توفیق دی میں نے حجاب پہنا. مردوں کی نظروں میں زمین آسمان کا فرق ہے، مردوں کے ایٹیچیوڈز میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ باہر سے بیٹھ کے اس طرح کی پتہ نہیں کیوں ہم باتیں کرتے ہیں. صرف اللہ کا حکم ہے، آپ اس کو اپنائیں تو صحیح. آپ ایک باؤنڈری ڈرا تو کریں کہ نہیں، اگر یہاں پر مرد اکیلا بیٹھا ہوا ہے آئی وونٹ سٹ ہیئر، اگر مجھے بیٹھنا پڑا ہے دروازہ کھلا چھوڑ دیں. جو پابندیاں اسلام ہمیں دیتا ہے ہمارے بھلے کے لیے دی ہیں، ہمارے سٹیٹس کو اپلفٹ کرنے کے لیے دی ہیں. اسی سے تو ہم اپنی پرابلمز کو دیکھ نہیں رہے. اور پھر اسی طرح عورت کو کیا کہا گیا؟ اب وہ ایک اگلے سٹیٹس پہ پہنچ گئی نا، شادی ہوگی، تعلیم حاصل کر لی، اس کو لبرٹی ہے، اس کو آزادی ہے، اس کی نماز پہ بھی اس کو اتنا ہی مل رہا ہے، عبادت پہ اتنا ہی مل رہا ہے جتنا ایک مرد کو مل رہا ہے. اور اب اس کو کیا بتایا گیا؟ اب تمہاری اپنی اولاد ہے، اب تم اس کی تربیت کرو. جو بچپن سے تمہارے پر انویسٹمنٹ کی گئی، پھر جوانی میں تم نے اپنے پر انویسٹمنٹ کی، اب تم آگے اگلی نسل کو دو. اگر آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کتنا ایک خوبصورت پلان ہمارے سامنے آتا ہے جس کو ہم نے کتنی بری طرح سے ڈسٹارٹ کر دیا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں ایک شخص نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ کون میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ ماں کا. اس سے کیا پتا چلتا؟ عورت کو جب سٹیٹس دیا گیا، ایگزیکٹلی اصل یہ بات ہے سمجھنے کی. ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہاں 3 دفعہ ماں کی ویلیو ہے، لیکن ماں کی 3 دفعہ ویلیو کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر رسپانسبلٹی بھی زیادہ ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، اس رسپانسبلٹی پہ میں نے کام نہیں کرنا، لیکن مجھے رائٹس پورے مل جائیں. اب آپ ذرا مجھے بتائیں نا کہ یہ کتنی فرسٹریشنز آپ کو نظر آتی ہیں ارد گرد. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم اپنے اسٹیٹس کو انجوائے کر رہے ہیں؟ نہیں. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں کر رہے؟ ایک تو یہ کہ ہمیں رائٹس اپنے پتہ نہیں ہوتے، اور ہمیں اپنی رسپانسبلٹیز بھی اس طریقے سے نہیں پتہ ہوتی. یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ اسٹیٹس دیا گیا ہے، لیکن ہمیں گھر والے وہ اسٹیٹس نہیں دے رہے. ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں ہم اس پورے پروسیس میں. مطلب سوچ کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، دیکھ کچھ رہے ہیں،
اسی لیے ہم ایسے ہیں. اور آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ جملہ کہا, ہمیں ہماری رائٹ نہیں دی جاتی. لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ہم صرف لے رہے ہوتے ہیں اور دینے کے معاملے میں جو ہم کہتے ہیں ملتا رہے, ہمیں کچھ دینا نہ پڑے. ہاں بالکل, ایک یہ بھی ہوتا ہے. لیکن یہ جو رسپانسبلٹی دوسرے کو دینا ہے نا, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں آپ اپنا وزن پیدا کریں. جو بھاری ہوگا اس کو اٹھایا نہیں جا سکتا اس کی جگہ سے, جو ہلکا ہوگا اس کو اٹھا لیا جائے گا. تو آپ نے سوچ میں اپنے آپ کو ویٹیج دینی ہے. جب آپ کی سوچ میں ویٹیج آئے گی تو وہی مرد حضرات جو آپ کو لگتا ہے آپ کو بے وقت کر دیتے ہیں, وہ آپ کی ویلیو کریں گے. اور وہ سوچ ایسی ہو, اپنے آپ کو ویٹیج دینا ایسا ہو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی باؤنڈری سے باہر نہ نکلے. کیونکہ اس وقت جو ویسٹرن کلچرز ہمیں سوچ دے رہے ہیں, وہ کون سی سوچ دے رہے ہیں؟ ایکول رائٹس ہیں, ہمیں باہر نکال رہے ہیں. اچھا, ایکول رائٹس کی بات نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں بات ہے جو بھی ہماری وہ ہے نا, یعنی نیڈز ہیں. عورت کی اور مرد کی نیڈز ایک نہیں ہیں, اسی لیے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت دے دی گئی. اسی طرح سے عورت اور مرد, آپ سمجھ لیں جذبات ایک جیسے نہیں ہیں. جب عورت اور مرد کے جذبات ایک جیسے نہیں ہیں تو مرد کو بچوں کے ساتھ کم مداخلت دی گئی, کیونکہ بچوں کو تربیت کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے ایموشنز چاہیے, ایموشنل کنیکشن چاہیے. وہ ماں بہترین کرتی ہے, وہاں ماں کو آگے کر دیا گیا. اسی طرح کمانے کا کام, کھپنے کا کام, بلز دینے اور اس قسم کے جو سارے ٹیکنیکل کام ہیں وہ مرد کو دے دیے گئے کہ مرد کرے, وہ قوام ہے. لیو اٹ ٹو ہم. آپ صرف اپنے آپ کو انجوائے کریں اور آپ آگے اپنی لائف کو اس طرح سے لے کے چلیں. یعنی ہم ایکویلٹی کے چکر میں ہیں. یہاں پہ عدل کی ہے, اسلام عدل پہ آتا ہے, اور عدل یہ ہے اکارڈنگ ٹو اس, جو میں کر سکتی ہوں, جو یہ کر سکتا ہے, جو وہ کر سکتا ہے, اس کو وہ چیز دی گئی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نا اندر سے اپنے آپ کے اندر وزن نہیں پیدا کیا. وہ سارے جملے ہم سطحی بولتے ہیں. میں ایک دفعہ کسی گیدرنگ میں گئی اور وہاں پر ورکنگ ویمن تھیں, اور انہوں نے ہر کوئی آ کے مثال کس کی دے رہی تھی؟ ورکنگ ویمن ہو تو کس کی مثال دیتے ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی دیتے ہیں کہ جی خدیجہ رضی اللہ عنہا جو ہیں وہ ورکنگ تھی, اور یہ جسٹیفائی کر کے ہم جو مرضی کر لیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کبھی آپ نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے کہ وہ کتنا عرصہ ورکنگ رہیں, کتنا انہوں نے کام کیا, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہو گئی اس کے بعد گھر کو کتنا ٹائم دیا, بچوں پہ کیسے انویسٹ کیا؟ یا ایک آتی ہیں خاتون اور وہ کہتی ہیں میں نے تو نا اپنا سارا زیور, سارا پیسہ اپنے شوہر کو دے دیا کیونکہ اس کو ضرورت تھی. تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا کیوں دیا آپ نے؟ اب وہ رو رہی ہیں بیسیکلی کہ جی ہسبینڈ نے سارے پیسے ڈبو دیے ہیں, اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اچھا, اب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اچھا آپ نے کیوں دیا؟ تو وہ کہتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی. تو میں کہتی ہوں کہ ٹریک ریکرڈ کیا تھا؟ صادق اور امین تھے. وہ پیسہ انہوں نے کہاں لگایا؟ پہلے بزنس میں لگایا, نبوت ملی تو پھر باقی دین کے راستے میں لگایا. لیکن آپ کی جہاں شادی ہوئی, شادی کے بعد آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میاں بزنس میں پیسے لگاتے ہیں اور ڈبو دیتے ہیں, پھر لگاتے ہیں پھر ڈبو دیتے ہیں, پھر کبھی اس سے مانگتے ہیں, پھر اس سے ادھار لیا ہوا ہے, پھر اس سے قرض چڑھایا ہوا ہے, سارا دن سوتے رہتے ہیں, شام کو تھوڑی دیر کے لیے کام پہ جاتے ہیں, اور آپ نے اپنا سارا کچھ دے دیا. یہ اسلام میں کہاں ہے؟ عائشہ رضی اللہ عنہا کی مثال میں نے آپ کو پہلے دے دی. ان کے ساتھ جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں وہ بات یاد آتی ہے ان میں آپس میں محبت کتنی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے محبت کرتے تھے اور ہمارے شوہر ہم سے محبت کا اظہار ہی نہیں کرتے, لیکن وہ کیسے کرتے تھے, اور وہ پھر اس کو لیتی بھی کیسے تھی, پرسیو بھی کیسے کرتی تھی, اس کو انجوائے بھی پھر وہ کیسے کرتی تھی, ان کے جذبات کو ایک سیٹسفیکشن بھی کیسے دیتی تھی. یہ بھی تو ضروری بات ہے. پھر آپ دیکھیں کوئی دین کا کام کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کے بچے نہیں کوئی بھی کر رہے, یا ہم کہتے ہیں کہ اگر یہ فلاں شخص دین کا اتنا کام کر رہا ہے اور اس کے اگر بچے نہیں کر رہے تو یہ ناکام انسان ہے, یا یہ کچھ بھی نہیں کر رہا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ خود دین کا کام کریں اور آپ کے خاندان میں سے کوئی نہ کر رہا ہو؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا, کس رول میں تھی وہ؟ ٹوٹل ڈومیسٹک رول.
ٹوٹل ڈومیسٹک رول, اور کبھی شکایت نہیں کی. مختلف ورائٹی ملتی ہے جو ہم میں سے مختلف لوگوں پہ فٹ ان ہوتی ہے. اس سے جو میں آپ کو بات کہہ رہی ہوں نا کہ اصل مسئلہ ہمارے اندر ہے. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام عورت کو کیا سٹیٹس دیتا ہے, وہ ہمارے پاس ساری لسٹ ہے اور ہمیں پتہ ہے وہ لسٹ, لیکن ہم اس کو اپلائی کیوں نہیں کر پا رہے؟ اس لیے نہیں کر پا رہے, ایک تو ہم اندر سے خوش نہیں ہیں اس پہ, ہم نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. نمبر 2, ہم اندر سے پرسکون نہیں ہیں, تھکے ہوئے ہیں, پریشان ہیں. ہم اپنے رولز کو آئیڈینٹیفائی کر کے نا مزہ نہیں لے رہے, اس سے مزہ نہیں ہمیں آ رہا. بچہ پیدا کر کے مزہ نہیں آ رہا, گھر رہ کے مزہ نہیں آ رہا, حجاب پہن کے مزہ نہیں آ رہا, ہسبینڈ کے ساتھ ایک نکاح میں رہتے ہوئے مزہ نہیں آ رہا. مطلب جو کام دین کے ہیں نا وہ کرتے ہوئے ہمیں مزہ نہیں آتا. ہم ہر بات پہ کوئی نہ کوئی چیز ہمیں چبھتی رہتی ہے. تو پھر کیا کریں؟ پہلا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا چھوڑ دیں. کس سے کمپیئر نہیں کرنا؟ کسی بھی دوسری عورت سے نہیں کمپیئر کرنا. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ڈفرینٹ بنایا ہے, ہمارے رول ڈفرینٹ رکھے ہیں, ہمارا اپنا ایک نیوکلیس ہے. ہم نے اپنے مطابق دیکھنا ہے کہ میرا کیا رول ہے, میری فیملی کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. ہر ایک کے بچے ڈفرینٹ ہیں, ہر ایک کا ہسبینڈ ڈفرینٹ ہے, ہر ایک کے فیملی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہیں. میں نے اس کے مطابق اپنی آئیڈینٹی کو کلیئر کرنا ہے. میری یہ آئیڈینٹی ہے, یہ جو ہمسائی ہے, یہ جو میری دوست ہے, میرا سوشل سرکل ہے, انسٹاگرام اور فیس بک, فلموں میں, ڈراموں میں جو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے وہ میں نہیں ہوں. میں وہ ہوں جو مجھے اللہ نے, میرے رب نے مجھے جو انوائرمنٹ دیا ہے, اور میں اس کے مطابق ایک مسلمان عورت ہوں. مجھے یہ چیزیں دی گئی ہیں, یہ رائٹس ملی ہوئی ہیں, ان کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے, مجھے صحیح طریقہ آنا چاہیے. دوسری بات, اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کام کریں جو آپ کو خوش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اپنے آپ کو رکھتے ہوئے ان کاموں پہ توجہ دیں جس سے اللہ راضی ہو. شوہر کو بھی کس لیے راضی کرنا ہے؟ اللہ راضی ہو. نہیں تو جو صرف شوہر کو راضی کرنے پہ لگ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کہ دل میں اللہ کی محبت کم ہو جائے گی, شوہر کی محبت زیادہ. ہاں, اور کئی دفعہ شوہر بھی تو انسان ہے نا ہمارے جیسا. ہو سکتا ہے کچھ آپ سے وہ ایسی بات کہے کرنے کے لیے جو اللہ کی ناراضگی لے کر آتی ہو. تو جب ہم کلیئر ہوں گے کہ مجھے جو بھی کرنا ہے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے, اپنے شوہر کی بھی بات ماننی ہے, تو رب راضی ہوگا نا. ہم کہتے ہیں میں نے اپنے شوہر کی اتنی باتیں مانی اور یہ تو کبھی نہیں میرے سے خوش ہوتے, ناراض ہی رہتے ہیں, موڈ خراب ہی رہتا ہے, زیادہ بات سنتے ہی نہیں ہیں, کبھی انہوں نے تعریف نہیں کی, پوچھا نہیں. لیکن ساتھ ہی چیک لسٹ لائیں نا, اللہ راضی ہوا ہے, ہاں, کیونکہ یہ میرے پاس وہ ایس او پیز میں تھا, وہ ساری چیزوں میں تھا, یہ مجھے کرنے والے میرے کام تھے, میں نے کیے ہیں, الحمدللہ. مجھے اور کیا چاہیے؟ اور کیا کریں؟ جو ہماری ڈومین میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کام کرنے کے لیے دیے ہیں نا, اس کو کہتے ہیں میک تھنگز ہیپن. میں کھانا پکا کے بھی خوش ہوں, میں کھانا بناتی ہوں. بچوں کی سکسیس پہ خوش ہوں, بچہ کوئی کام کر رہا ہے. اچھا, اگر کوئی چیلنج آ رہا ہے تو اس کو چیلنج لیں اور سوچیں کہ یہ میرے دائرہ کار میں آ رہا ہے نا چیلنج. ہم کیا کرتے ہیں, وہ جو بیچارہ ہمارا میاں صبح سے گیا ہوا کام پہ, ہم کہتے ہیں آنے دو آج شام کو, اس کو کہوں گی آتے ہیں اور بس کھانا کھایا سو جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے, اور میں ہی بچے دیکھ رہی ہوں. آج میں ان کو بتاؤں آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے کیا کیا مسئلے ہو رہے ہیں. نہیں, آپ کی میری ڈومین ہے, حکومت ہی میری ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے حکومت دی ہوئی ہے. پریزیڈنٹ کیا ہوتا ہے ہمارے ملک میں, خاص طور پہ پریزیڈنٹ زیادہ کام کرتا نظر آتا ہے پرائم منسٹر. پرائم منسٹر تو آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ پریزیڈنٹ کو بس وہ تصویر لگا دیں, کبھی کبھی اس سے تقریر کروا دیں, ان کے رول کو بس اتنا ہی رہنے دیں. میں اکثر خواتین کو کہتی ہوں جب وہ زیادہ انوالو ہو جائیں گے نا تو پھر آپ ہی تنگ ہوگی. ہوتا بھی ایسے ہی ہے, ہم بڑا ان کو بلا کے بٹھاتے ہیں, کہتے ہیں بچے کو سمجھاؤ, وہ کیا سمجھاتے ہیں, ہم بعد میں کہتے ہیں میں نے آپ کو کچھ اور کہا تھا, آپ نے کوئی اور کہانی ڈال دی, آپ نے تو اس چیز کی بھی اجازت دے دی جو میں نے آپ کو منع کیا ہوا تھا. تو بہتر نہیں ہے خود ہم ہینڈل کر لیں اور پھر اپنے آپ کو شاباشی دیتے کہ میں کتنی اچھی پرائم منسٹر ہوں, میں نے سب چیزوں کو صحیح ہینڈل کر لیا. ٹھیک ہے, یہی نہیں کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں گھر میں ہوتا کیا ہے, میں ہوتی ہوں, میں ہی سارے کام کرتی ہوں, یہ تو دیکھتے بھی نہیں ہیں. ظاہر ہے میری حکومت ہے اور آئی نیڈ ٹو بی لائک پراؤڈ آف مائی سیلف, مجھے اپنے اوپر خوش ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد یہ کہ اپنے آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ مجھے اپنی مینجمنٹ کرنی ہے. یاد ہے ہم نے شروع میں اس پہ بات کی تھی, سیلف مینجمنٹ بہت اسٹرانگ ہونی چاہیے.
مطلب اپنا خیال رکھنا، اپنے لیے تیار ہونا. جیسے کچھ خواتین کہتی ہیں ہمارے ہسبینڈ تو ہمیں دیکھتے نہیں، فائدہ کیا تیار ہونے کا. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شوہر کے لیے تیار ہو تو ہوں تیار. وہ نہیں بھی دیکھتا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ آپ کام کر رہے ہیں اپنے. ہمیں کہیں پہ یہ نہیں کہا گیا، آپ کہیں پہ دیکھ لیں قرآن میں حدیث میں کہ آپ نے وہ کیا کرتا ہے اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس پیرامیٹر پہ کہ میں یہ کروں یا نہ کروں. ہمارے لیے پیرامیٹر کیا ہے؟ بس جو اللہ کا حکم ہے ہم نے کر دینا، ہمارے نمبر لگ گئے. دوسرا نہیں بھی کرتا تو اس کے نمبر کٹتے ہیں، وہ کٹوائے اپنے نمبر. اسی طرح سے اپنی تھنکنگ سکلز کو بہت ڈیولپ کرنا ہے اس پروسیس میں. انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بھی بات کریں گے. جیسے پرابلم سالونگ، مسئلوں کو حل کیسے کرنا ہے، جیسے فیصلے کیسے کرنے ہیں، اس کو ڈیولپ کرنا ہے. کیونکہ ہم چھوٹا سا فیصلہ ہے اور ہم اس کے لیے کوئی ریسرچ نہیں کرتے یا اوورلی ریسرچ کر کے پریشان ہوتے ہیں. پھر وہی بات ہے ہسبینڈ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ بتائیں کیا کروں. خود فیصلے کریں نا، اور کلیئرٹی سے فیصلہ کر کے اپنے ہسبینڈ کے سامنے جائیں. دیکھیں مرد جو ہوتے ہیں نا وہ لاجیکل ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور جب ہم ایکسیسو ایموشنز کے ساتھ، جذبات کے ساتھ ان کے سامنے جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کو ہمارے فیصلے کیسے لگتے ہیں؟ ہم پروو کرتے ہیں کہ میں بے وقوفی کر رہی ہوں، اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارتے ہیں. آپ کیوں پک کرنے دیتے ہیں نا کسی کو کہ میں بے وقوف ہوں؟ آپ اس دائرہ خان میں رہتے ہوئے اتنی انٹیلیجنٹلی چیزوں کو ہینڈل کریں. وہ بے شک نہ مانے، آپ کہتے ہیں ماننا تھوڑی ہے انہوں نے، تو نہ مانے نا، لیکن ان کو اندر سے تو پتا ہوگا کہ میری بیوی کتنی انٹیلیجنٹ ہے. اگر فرض کریں فار ایگزامپل بچے نے کوئی کام نہیں کیا، بچہ لیٹ ہو گیا، بچہ نظر نہیں آیا، ملازم چلا گیا، اب ہماری حالت غیر ہوئی بھی ہے. مثلا فرض کریں آپ کے گھر ڈنر ہے اور ملازم کا ایک دم سے کوئی گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا اور وہ چھٹی پہ چلا گیا. اب آپ کیا کریں؟ ہاتھ پاؤں پھول گئے. اچھا، اور ہسبینڈ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اب میں کیا کروں، کیا بناؤں، کیسے کروں، ہائے اللہ اس کو بھی جانا تھا، یہ تھا. اچھا، ہسبینڈ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، تبصرے سن رہے ہیں، کیا آپ کو فرق ہی نہیں پڑ رہا؟ میں نہیں یہ سارے کام کر سکتی، یہ نہیں. پھر کبھی کہتے ہیں مہمانوں کو منع کر دیں، کبھی کچھ کبھی کچھ، پھر اس کو فون اس کو فون، میں کیا کروں؟ اچھا، اینڈ میں ہسبینڈ کیا سلوشن دیتے ہیں؟ باہر سے لے آتے ہیں. یہی سلوشن آپ خود دے سکتی ہیں. ملازم کو کوئی مسئلہ ہو گیا تو 2 ڈشز میں بنا لیتی ہوں اور 1 ڈش جو ہے نا وہ باہر سے آپ آرڈر کرتے ہیں. بات ختم ہو گئی. آپ نے ٹریول کرنا ہے، پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بچوں کے امتحان بھی آ رہے ہیں، ہم نے نہیں جانا، ہم جانا بھی چاہتے ہیں، ہم نے نہیں جانا، آپ نے غلط ٹائم پہ پلان نہیں کیا، آپ نے یہ کیا. پھر ہم وہ صبح شام اپنی کہانی چلا رہے ہیں. پھر ہم کہہ رہے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہے، یہ بس فون موبائل پکڑا ہوا ہے، اپنے لگے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ جواب کیا دیں گے فائنلی؟ امتحان کے بعد چلے جاتے ہیں. تو آپ پہلے ہی کہتے ہیں، جیسے ہی وہ آپ کو کہتے ہیں کہ پروگرام بناتے ہیں چھٹیوں پہ کہیں جانے کا، آپ کہتے ہیں ہاں بہت اچھا آئیڈیا. اگلے دن آپ کو خیال ہے اوہو فلاں بچے کا تو امتحان ہے، تو آپ خود ہی ان کے پاس بیٹھیں اور بہت انٹیلیجنٹلی کہیں کہ ایسے کرتے ہیں کہ ان کے امتحان کے بعد چلے جاتے ہیں. اچھا، اگر وہ کہتے ہیں کہ پہلے چلے جاتے ہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے، آپ بچے کی پلاننگ اس کے مطابق شروع کر دیں اور آپ ساتھ ہی ان سے پوچھ لیں کہ آپ کا کیا خیال ہے. اگر ان کے پاس کوئی اور آئیڈیا تو آپ کہیں اچھا چلیں اس کو ٹرائی کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. کوئی سلوشن تو دے نا. ہم ایکچولی وہی بات ہے صرف اپنی پٹی کو بڑھا رہے ہیں، مزری کو بڑھا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو پتا چلے کہ میرے جسم کے کون کون سے پٹھے دکھ رہے ہیں. تو یہ نہیں کرنا. انٹیلیجنٹلی جاننا ہے، انٹیلیجنٹ طریقے سے ایک بات بولنی ہے. نظر آئے آپ کے اندر ایک اور کوالٹی ہے، اس کو کہتے ہیں ریزیلینس. اور یہ ہم کیونکہ جذباتی ہوتی ہیں خواتین، ان میں زیادہ مسئلہ ہوتا ہے نا. جب آپ جذباتی ہو جاتے ہیں یا پریشان ہو جاتے ہیں، اور دیکھیں نا ماں کے اوپر لوڈ اس طرح کا ہے نا، گھر کا ایموشنل اٹیچمنٹ والا ہے. بچے کو کچھ ہوا، بچے کو بخار بھی ہوا تو آپ پریشان ہے، بچے کو کوئی اور مسئلہ آپ پریشان ہے، ہسبینڈ کا بھی چیلنج آئے گا تو آپ پریشان ہو جائیں گی نا. بزنس کا چیلنج آ جاتا ہے، کسی کی پڑھائی کا، کسی رشتہ دار کا، کوئی خوشی کو کمی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی تعلقات کسی کے خراب ہو رہے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا ہے، آپ ہر چیز کے لیے پریشان ہیں. تو ایسی ہر چیز آپ کو کہاں لے کر جاتی ہے؟ نیچے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ نیچے ہی رہنا ہے. اب ہم 3 دن بسترے پہ پڑے ہوئے کیا کرنا ہے؟ تو ریزیلینس ہوتی ہے باؤنس بیک. ٹھیک ہے، آج میری طبیعت خراب ہے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ میں آج بہت پریشان ہوں، لیکن وہ کہنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں لگنا چاہیے کہ کوئی اسٹریچر پہ پڑا ہوا ہے، آئی سی یو میں لے جانے کی ضرورت ہے.
یہ مسلمان عورت نہیں ہے. مسلمان عورت یہ کہ وہ بتا رہی ہے کہ میں بہت پریشان ہوں, مجھے یہ چیز بادر کر رہی ہے, اور وہ ڈسکس کر رہی ہے. آج اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ چلو یہ کر لو, آپ کے نہیں میرا دل نہیں چاہ رہا, ٹھیک ہے, آپ نے ایک بریک لے لیا, آپ کا بہت ایک لو ٹائم آ رہا ہے, کیونکہ آپ کی جذباتی وہ ایسوسیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے جذبات دیے ہیں آپ کو, لیکن 1-2 دن میں میکسیمم اپنے آپ کو واپس لے آنا ہے, اسے ڈیل کرنا سیکھ لینا ہے. مرد حضرات سے کبھی بات ہو تو وہ کہتے ہیں 15 سال ہو گئے ہماری شادی کو, اور آج اگر ایک بلب فیوز ہو جائے تو وہ مجھے بتاتی ہیں کہ شادی والے دن جو آپ نے مجھے سیٹ دیا تھا نا, وہ مجھے پسند نہیں تھا. وہ یاد کراتی ہیں, وہ جو ایک جوڑا آیا تھا نا آپ کی طرف سے, اس کا رنگ اچھا نہیں تھا, یا فلاں آپ کے رشتہ دار نے مجھے فلاں جملہ بول دیا تھا. وہ رشتہ دار بھی بیچارہ چلا گیا دنیا سے, لیکن ان کی میزری نہیں ہم ختم کر رہے. تو مسلمان عورت نہیں یہ کرتی کام. تو مسلمان عورت کیا کیا کر رہی ہے, اپنے آپ کو بلڈ کر رہی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا کچھ دیا ہے, اتنا دائرہ کار دیا ہے, اس کو انڈرسٹینڈ کر رہی ہے. وہ اپنے گھر میں ایک تو وہ خود خوش ہے, اوپر سے وہ اپنی اگزامپل صحیح سیٹ کر رہی ہے, دوسرا وہ اپنے بچوں کو صحیح اگزامپل دے رہی ہے. وہ جو اگلی نسلیں آ رہی ہیں ان کی بھی گروتھ کی طرف جا رہی ہے. آپ نے جو بات کی تھی کہ جو آپ سوچ میں وزن لائیں گے, اس پہ تھوڑا سا یعنی مجھے کلیئر نہیں ہوا کہ کیسے آپ ویٹیج ہوگا. جب آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ فوراً سے گھبرا کے بس ریئیکشن نہیں دیتے. آپ اس میں اپنے آپ سے خود سوال پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس وجہ سے ہوا ہے, یہاں پہ کیا چیلنج تھا. اور جیسے میں نے بھی آپ کو مثالیں دی ہیں اتنی ساری, آپ پہلے سے ہی سوچ لیتے ہیں کہ جب میں زیادہ پریشان ہو کر بار بار ہسبینڈ سے چاہوں گی کہ وہ سلوشن دیں تو وٹ آر دا پاسبل سلوشنز. آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی کہنا ہے, تو آپ پہلے ہی اس ریکمنڈیشن کے ساتھ جاتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے, ایسے کر لیں. اگر وہ اوکے کر دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو شاباش دیتے ہوئے آ جاتے ہیں کہ میں نے سلوشن نکال لیا, بجائے اس کے کہ پہلے میں 3 گھنٹے رو دھو کے ضائع کرتی, اور پھر اس سے آپ ہلکے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کم عقل ہے, یہ بے وقوف ہے, یہ بہت پریشان بیٹھی رہتی ہے, اس کو نہیں کچھ آتا. آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ نہیں. آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیبیہ کا موقع تھا, احرام نہیں صحابہ کرام اتار رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ نے جب کہا کہ آپ احرام کھول لیں تو کیا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سنی اور احرام اتارا. آپ دیکھیں باقی صحابہ نے بھی کر لیا. یہ ہوتا ہے ویٹیج والی خاتون ہونا, کہ جب مشکل سچویشن کوئی نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ اتنی چیزوں سے آلریڈی ڈیل کر رہی ہیں, صرف اپنے جذبات کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے, اور وہ آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے کہ میری بہت بڑی ڈومین ہے. مجھے کوئی ویسٹرن کلچرز کو نہیں دیکھنا, سوشل میڈیا کو نہیں دیکھنا, اور گھروں کو نہیں دیکھنا. جو میرا اپنا دائرہ کار ہے اس میں نے اسٹرانگ ہونا ہے. اب دیکھیں نا, پہلے جو ہمارے بزرگ ہیں وہ ہارڈلی پڑھی ہوئی خواتین ہیں, اتنا ایکسپوجر بھی نہیں, لیکن وہ سارے خاندان کے مسئلے سلجھا دیتی ہیں. وہ لڑائیاں بڑھاتی نہیں ہیں, لڑائیاں کم کرواتی ہیں. آپ ان کو 6 مسئلے بتائیں گی نا, تو اس میں سے وہ کتنوں پہ کہیں گی مٹی پاؤ مٹی پاؤ مٹی پاؤ, اور ایک کو کہیں گے ہاں اس پہ یہ کر لو. اور آپ دیکھیں پھر انہی کی عزت ہوتی ہے, ہر کوئی انہی کے پاس جاتا ہے, انہی کو ویلیو دیتا ہے. وہ لائک موسٹ آف دا ٹائم کسی بھی انڈیویجول میں, موسٹلی وومن پہ, کیونکہ مرد تو اپنا غصہ اتار دیتے ہیں, وہ بلڈ اپ فرسٹریشن وہ سارا کچھ ہوتا ہے. اب اگر آپ اپنے لائک جذبات کو کم کر رہے ہو تاکہ آپ بہتر طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کرو, تو آپ وہ جو ساری فرسٹریشن ہے وہ کدھر نکالو اور کیسے نکالنا چاہیے. فرسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ نکالنی نہیں چاہیے, اپنے آپ کو اسکلفل بنانا چاہیے. جیسے اگر آپ کو وقتی طور پہ لگتا ہے کہ یو آر گیٹنگ فرسٹریٹڈ, تو پھر آپ کیا کر سکتی ہیں, آپ واک کر لیں, آپ تسبیحات پڑھیں, آپ نفل پڑھیں, آپ فوراً سے کسی ایسے شخص سے بات کریں جو آپ کو سلوشن بیسڈ کوئی آنسر دے سکے, اور آپ صدقہ دیں. آپ دیکھیں ہمارے پاس تو انسٹنٹ سلوشنز ہیں, منی بیک گارنٹی والے ہیں. صدقہ دیا تو آپ کی بلائیں ٹلنی ہیں, استغفار کی کثرت کی تو آپ کی مشکلات کم ہونی ہیں, نفل پڑھا تو اللہ کی مدد آنی ہے. تو ہمیں تو مشکل ہی نہیں ہے نا. آپ دیکھیں نا, اب کتنی مسلمان خواتین یہ کہتی ہیں نا, میں تو اتنے نفل پڑھ لیے, اتنی دعائیں کر لیں, پتہ نہیں دعائیں نہیں قبول ہوتی. کافروں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں, منافقوں کی ہو رہی ہیں, آپ کی کیوں نہیں ہو رہی؟ ہو رہی ہے, نظر نہیں آ رہی. کیوں نہیں نظر آ رہی؟ وہی بات ہے,
دماغ میں کچھ اور پکچر, تھینکفل نہیں ہوتے. تھینکفل بھی نہیں ہوتے. اینڈ ایک اور چیز لائک جس سے کافی زیادہ اگزامپل ہوتی ہیں جہاں پہ لائک عورتیں ایک اچھے پاتھ پہ جا رہی تھیں, اسلامک پاتھ پہ, دیر پریکٹسنگ, وہ ساری یہ کام کر رہی تھیں, پر انہیں کے ہسبینڈ جو ہوتے ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں, یا آپ سوئچ کرنے مرد زیادہ اچھے پاتھ پہ ہوتے ہیں, عورت نہیں ہوتی. تو اس طرح کی اس پہ آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیں, ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ سمجھانے والا نہیں ہے. اکثر جب خواتین کہتی ہیں میں اپنے ہسبینڈ کو بہت سمجھاتی ہوں, تو وہ آپ کا بچہ نہیں ہے, وہ اپنی ماں کا بچہ ہے. آپ کا کام سمجھانا نہیں ہے, بیکاز اس سے صرف آپ کا ریلیشن شپ بریچ ہوگا. آپ کا کام ریلیشن شپ بلڈنگ ہے. جیسے دیکھیں ہمارے فرینڈس بھی بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم کیا کرتے ہیں, مطلب فرض کریں آپ نماز پڑھتی ہیں اور آپ کی ایک فرینڈ نماز نہیں پڑھتی, اور آپ نماز کا اذان ہوئی ہے اور مغرب کی ہے, آپ اٹھی نماز پڑھنے, آپ اس کو کہتی ہیں ہر دفعہ نہیں, اور واپس آ کے آپ اسی طرح باتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں. ہاں آپ دل میں اس کے لیے دعا کرتی ہیں, باتوں باتوں میں اس کو کہیں موٹیویٹ کرتی ہیں. یو ہیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ فار یور اسپاؤس. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کو لمبا سا لیکچر دیتے ہیں اور ہم فرسٹریٹ ہوتے ہیں. بچوں کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں. تو جو جائز باتیں ہیں وہ اچھی طرح سے مانے, جو ناجائز بات ہے اس پہ کہہ دیں نہیں, آئی ایم سو سوری, آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دس, یہ میرے لیے مشکل ہوگا. لیکن دیکھیں اگر آپ نے ہر چیز پہ محاذ کھڑا کر لیا تو وہ پھر جائز ناجائز سب مکس ہو جاتی ہے. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.